بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لہٰذا بیشتر اشتہارات وہ لوگ لے اڑتے ہیں۔ غزالہ نے اس کی بات میں وقفہ آتے ہی مسکرا کر کہا، اور ہمیں معذرتوں سے پالا پڑنا ہوتا ہے۔ ڈینی کھلے دل سے ہنسا، آپ لوگ میری معلومات میں اضافہ کر رہی ہیں، ورنہ میں تو آج تک رونما ہونے والی کتابوں کے خالقوں کی بلند پایا سمجھ کر معروب ہوتا رہا ہوں۔ اس میں استثناء بھی ہوتا ہے، آبدہ نے ابرو اٹھا کر کہا۔ بعض ادیب اور شاعر واقعی اس پائے کے ہوتے ہیں کہ ان کی تخلیق سوونیر تو کیا ضخیم رسائل چھاپے جائیں، مگر جو رو چل پڑی ہے وہ ہمیں بھی بہا لے جا رہی ہے۔ ایسی تقریبات میں تقریریں بھی بڑی زوردار ہوتی ہیں۔ معزز اپنے موصوف کو اس عہد کا نادر الوجود شاہکار قرار دینے پر تلے رہتے ہیں۔ ڈینی نے آبدہ کو اکسایا۔ غزالہ کے ہونٹوں پر دبا دبا سا تبسم پھیل گیا۔ مہمان بڑی احتیاط سے بلائے جاتے ہیں، تقریر کا قطع صرف انہیں دیا جاتا ہے جن سے تنقید کا ذرا بھی خطرہ نہ ہو۔ آبدہ شاید اس بارے میں پہلے سے بری بیٹھی تھی۔ یہ سب تحسین امیز پلیٹ فارم کے ہوتے ہیں۔ دراصل آبدہ خود بھی افسانہ نگار ہے، غزالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے ان کی معلومات خاصی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کا بھی سوونیر نکال دینا چاہا تھا اور یہ سارے رموز سمجھائے تھے، مگر یہ تیار نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے افسانوں کا مجموعہ ابھی تک ناشر کا منتظر ہے۔ اوہ، ڈینی نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ اسے غزالہ کی باتوں لطف آ رہا تھا، گویا یہ سوونیر کو بھی کچومر سمجھتی ہیں۔ آبدہ غزالہ کو گورتے ہوئے بول پڑی، بالکل یہی بات ہے۔ غیر ضروری تعریف و توصیف اندر کے فنکار کو لوری دے دے کر سلا دیتی ہے اور اس کے فن کا ارتقاء رک جاتا ہے۔ ڈینی سنجیدہ ہو گیا۔ آبدہ نے جوش میں ثقیل الفاظ کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ ڈینی کو اندیشہ ہوا کہ اسے چھوٹ دی گئی تو وہ اس خوشگوار ملاقات کی ہلکی پھلکی فضا کو برباد کر دے گی۔ آپ کتاب خود شائع کریں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ناگوار نہ ہو تو اس کے اخراجات میں پورے کروں گا۔ آپ ہمارے کالج کی تقریب میں ضرور آئیے گا۔ آبدہ سے پہلے غزالہ بول پڑی، اس دوران میں یہ کوئی فیصلہ کر لیں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک لفافہ ڈینی کی طرف بڑھا دیا۔ لفافہ ڈینی کی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے نام تھا اور پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اور آپ کا ریٹ کارڈ؟ ڈینی نے لفافے سے کارڈ نکال کر پڑھنے کے بعد کہا، کیونکہ وہ کالج کی سالانہ تقریب کا دعوت نامہ تھا۔ آبدہ نے ایک چھپا ہوا فارم اسے دے دیا۔ پچھلا ٹائٹل بک کر لیں، ڈینی نے سرسری لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ غزالہ اس پیازانہ رویے پر قدرے بکھلا گئی۔ ڈینی نے انٹرکام پر سیکرٹری کو ہدایت کی کہ اکاؤنٹنٹ کو چیک بک سمیت اسی کے پاس میں بھیج دے، اور چند ہی منٹ بعد اس نے کالج کے نام کراسڈ چیک دستخط کر کے غزالہ کے آگے ڈال دیا۔ 25% کے بجائے پورے معاوضے کا پیشگی چیک دیکھ کر غزالہ کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات امڈ آئے۔ اشتہار کا مواد کب عنایت کریں گے؟ اس نے چیک طے کر کے پرس میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ کل شام فون کر لیں مجھے۔ ڈینی نے دراز سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا، جس پر صرف اس کا نام اور گھر کا فون نمبر پتے سمیت درج تھا۔ وہ غزالہ کی آواز سننے کا ایک اضافی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر کے کرسیوں سے اٹھ گئیں۔ اس روز کے لیے دفتر میں کوئی قابل ذکر کام باقی نہیں رہا تھا۔ ڈینی کے دل میں خواہش ابری کہ انہیں اپنی کار میں لفٹ دینے کی پیشکش کرے، لیکن اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا۔ پہلی ملاقات میں وہ کسی ہلکے پن کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے عملے کو کسی قسم کی چہم گوئیوں کا موقع دینا چاہتا تھا۔ ان کے جانے کے چند منٹ بعد وہ بھی اٹھا اور اپنی کار جہانگیر کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دی۔ وہ پچھلے 2 دن سے اپنا کچھ وقت اس کے ساتھ مل بیٹھ کر گزارنا چاہتا تھا، لیکن مصروفیات میں الجھا رہا تھا۔ اب اس کے پاس وقت تھا تو وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جہانگیر کے بارے میں پچھلے کئی دن سے اس کے دل میں ایک پھانس سی چبھ رہی تھی اور وہ اس بارے میں جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ چند روز بیشتر اس نے میٹنگ کے بعد میز کے نیچے خود ہی ٹرانسمیٹر چھپایا تھا، جس کا نہ کوئی ریسیور تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا مصرف۔ بس اس طرح وہ جہانگیر کو اپنے پوشیدہ روپ سے بہت زیادہ خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ میٹنگ کے بعد اس نے جہانگیر کو فون کر کے خاصا متعون کیا تھا اور اس پر یہ ظاہر کیا تھا کہ دور ہونے کے باوجود میٹنگ کی پوری کارروائی سے باخبر رہتا ہے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس نے جہانگیر کو پوشیدہ ٹرانسمیٹر کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ جہانگیر سے گفتگو کے دوران ڈینی نے جس طرح اپنے بارے میں شبہات کا اظہار کیا تھا، اس کے پیش نظر اسے پورا یقین تھا کہ جہانگیر فوری طور پر اس سے رابطہ قائم کر کے اسے لعن و طعن کرے گا اور آئندہ جیوا ہاؤس کی میٹنگوں میں محتاط رہنے کا مشورہ دے گا، لیکن جہانگیر نے اس معاملے میں بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ گو ان دونوں کی
کسی ملاقات کی نوبت نہیں آ سکی تھی، لیکن 2 بار فون پر ضرور گفتگو ہوئی تھی اور جہانگیر نے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اب ڈینی بذات خود اس معاملے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈینی کے لیے اپنے ہمدردانہ رویے کے اظہار کے باوجود جہانگیر دل میں نہ جانے کیا منصوبہ لیے بیٹھا تھا۔ ڈینی اس کے گھر پہنچا تو جہانگیر نے خوشگوار حیرت سے اس کا استقبال کیا۔ ان دنوں جہانگیر کی بیوی لاہور گئی ہوئی تھی، لہٰذا وہ شاید اس مہلت سے پوری طرح فائدہ اٹھا رہا تھا، کیونکہ ڈرائنگ روم میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم مصروف ہوگے تو میں فون کر کے آتا، ڈینی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، جہانگیر فضا میں ہاتھ لہرا کر قدرے ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا کیسے آنا ہوا؟ ڈینی کے شوخ لہجے نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ بس کئی دن ہو گئے تھے، سوچا ملتا ہی چلوں، ڈینی نے کہا۔ تم بیٹھو، میں ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں، جہانگیر اٹھتے ہوئے بولا۔ اسی کے ساتھ لڑکی نے بھی صوفہ چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی۔ دیکھو کون آیا ہوا ہے، جہانگیر نے ملازم سے کہا۔ کیبنٹ سے بوتل اور گلاس وغیرہ لے آؤ، یہ جتنی دیر میں ایک گلاس ختم کرے گا میں لوٹ آؤں گا۔ ملازم دانت نکالتا ہوا اندر چلا گیا اور جہانگیر اس لڑکی سمیت نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ جہانگیر وعدے کے مطابق بہت جلد لوٹ آیا۔ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہو، جہانگیر صوفے پر گرتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ نئی دوستی میں ذرا سی احتیاط کرنی پڑتی ہے ورنہ چڑیا اڑ جاتی ہے، ڈینی بائیں آنکھ دبا کر بولا۔ یہی سمجھ لو، جہانگیر بولا۔ ویسے میں کئی دن سے تمہیں ایک بات سمجھانی چاہ رہا تھا۔ وہ کیا؟ ڈینی اپنے لبوں کو زبان سے تار کرتے ہوئے بولا۔ تم بہت زیادہ بولتے ہو، جہانگیر نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کم اور سوچ سمجھ کر بولنے والے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ کیا کہہ دیا میں نے تمہیں؟ میں تمہاری بکواس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن یہ انکشاف ذہن سن کر تمہیں شاید زیادہ خوشی نہ ہو کہ جیوا ہاؤس کا چپا چپا بگڈ ہے۔ نہیں، ڈینی نے بے یقینی کے انداز میں چونکنے کی اداکاری کی۔ پچھلی میٹنگ میں تم نے جو بے سروپا باتیں چھیڑی تھی، ان کے حوالے سے مجھ سے باز پرس کی گئی ہے، جہانگیر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ کس نے کی باز پرس؟ باز کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ جہانگیر نے سوال داغ دیا۔ لیکن اسے کیا خبر کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں؟ ڈینی نے اشتباہ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جیوا ہاؤس میں جگہ جگہ خفیہ آلات لگے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے دور رہ کر بھی ایک لفظ سے باخبر رہتا ہے۔ میں نہیں مان سکتا، ڈینی نے بے یقینی کے ساتھ کہا۔ رپورٹ تو تم خود دیتے ہو اور اب اپنا خلوص جتانے کے لیے کہانی سنا رہے ہو۔ میں خود حیران رہ گیا تھا، جہانگیر اپنے گلاس تیار کرتے ہوئے بولا۔ اس نے بعض باتیں لفظ بے لفظ دہرائی تھیں، پھر وہی مجھے تنبیہ کی تھی کہ اس عمارت میں جا بجا بگ نصب ہے اور ایک عارضی ٹرانسمیٹر تو خود میں نے وہاں سے نکالا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ہدایت کے مطابق ضائع کر دیا، جہانگیر بولا۔ آئندہ تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، بہت زیادہ برہم ہوا ہوگا، ڈینی نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہ مشکل اسے راضی کر سکا، جہانگیر سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا۔ ورنہ تو تمہیں سزا دینے پر تلا ہوا تھا اور اس کی سزا معمولی ہرگز نہ ہوتی۔ اس سے تمہاری بات کب ہوئی تھی؟ میٹنگ کے بعد۔ وہ تو اس کا سدا کا معمول ہے اور تم آج 5ویں دن بعد مجھے بتا رہے ہو، ڈینی نے ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ میں مخمصے میں تھا، جہانگیر نے ایماندارانہ لہجے میں کہا۔ شاید تم سے ذکر ہی نہ کرتا، مگر تفصیل جانے بغیر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے۔ ڈینی اس کی طرف دیکھ کر اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دینے لگا۔ جس رات ہیروئن بازار میں پہلی مرتبہ تقسیم کی گئی، لوگوں نے زیادہ داموں کی بنا پر اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی، مگر اگلے دن بازار میں اسی کا چرچا تھا۔ نشے بازوں کے لیے ہیروئن سنسنی خیز ثابت ہوئی تھی۔ سرور، لذت اور گرد و پیش پھیلے ہوئے دکھوں سے بے خبری کا ایسا قیامت خیز امتزاج پہلے کبھی ان کے تجربے میں نہیں آیا تھا۔ ان کے آدمیوں کو ہیروئن قیمتاً بازار میں فروخت کرنے کا حکم ملا تھا، جس میں قیمت کا تعین انہی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ لگے بندے اصولوں کے تحت کام کرنے والوں کے لیے یہ چھوٹ بہتی گنگا بن گئی اور بازار کی خستہ حالی میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر دام کمائے۔ اگلے دن چرس کی بھی ایک بڑی کھیپ شہر میں آ گئی۔ مال کی کمی کو سنہری موقع سمجھتے ہوئے کچھ نئے لوگوں نے قدم جمانے کی کوشش کی تھی اور چھوٹے موٹے منشیات فروشوں نے بھی پورے وسائل جمع کر کے مارکیٹ پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تھی۔ یہ صورتحال کچھ مناسب نہیں تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ چرس بازار میں آ جانے کے باوجود بہت سے لوگ ہیروئن کے طلبگار تھے۔ پہلے دن کا کوٹا خاصی مقدار میں جاری کیا گیا تھا، اس لیے دوسرے دن بھی ہیروئن کے نئے پنچھیوں کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ لیکن تجربے کار دلالوں اور اڈے کے مالکان نے پہلے ہی حلے میں بازار کا رخ بانپ لیا تھا، لہذا ہر طرف سے مال کی طلب شروع ہو گئی تھی۔ اس غیر متوقع صورتحال سے وہ چاروں ہی بوکھلائے ہوئے تھے۔ جہانگیر بے چینی سے باز کے فون
فون کا منتظر تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے اس بارے میں ڈینی کا دماغ بھی چاٹ چکا تھا، لیکن ڈینی احمق نہیں تھا کہ جو اس نازک مرحلے پر اپنے طور پر جہانگیر سے رابطہ قائم کر کے اسے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع دیتا۔ اسے خود باس کے فون کا انتظار تھا۔ چرس کی سپلائی سے اچانک ہاتھ کھینچ لینے کی بنا پر بازار میں ان کے آدمیوں کی ساکھ خاصی بگڑ گئی تھی، مگر انہوں نے یہ امید دلاتے ہوئے بازار سے اپنا رابطہ قائم رکھا کہ جلد ہی وہ نیا مال بازار میں لانے والے ہیں۔ نیا مال کیا ہوگا یہ نہ ان کارندوں کو معلوم تھا اور نہ وہ آگے کچھ بتا سکے تھے۔ پھر جب ہی انہی ذرائع سے ہیروئن بازار میں پھیلی اور تیزی سے مقبول ہوئی تو ان کی ساکھ حیرتناک طور پر بحال ہوتی نظر آنے لگی، جس کا ثبوت خطیر مالیت کے فوری آرڈر تھے۔ پھر جب انہی ذرائع سے ہیروئن بازار میں پھیلی اور تیزی سے مقبول ہوئی تو ان کی ساکھ حیرتناک طور پر بحال ہوتی نظر آنے لگی، جس کا ثبوت خطیر مالیت کے فوری آرڈر تھے۔ ڈینی سخت اضطراب سے دوچار تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس بار وہ وقت پر بازار کی ضروریات نہ پوری کر سکے تو ہمیشہ کے لیے بازار سے باہر ہو جائیں گے۔ ان کی لاکھوں کی ریل پیل کا سارا انحصار ان چھوٹے چھوٹے اڈوں پر تھا جو شہر کی گنجان آبادیوں میں گلی گلی پھیلے ہوئے تھے اور گاہکوں کو 2، 4 یا 10 روپے کا مال فروخت کرتے تھے۔ ان اڈوں میں کوئی باہمی ربط نہیں تھا، خود رو طریقے پر ان علاقوں میں ابھرتے اور پھر جمتے چلے گئے ہیں، جہاں مقامی آبادی میں منشیات کی سرپرستی کا ڈکا چھپا رجحان موجود تھا۔ لاکھوں کے مال کی ہیر پھیر کرنے والوں کے لیے ان خود رو اڈوں کے متوازی اپنی تنظیم قائم کرنا اور اسے اسی قدر کامیابی سے چلانا ناممکنات میں سے تھا۔ دوسری طرف خرابی یہ تھی کہ ایسی کسی کوشش کے نتیجے میں بڑی اسامیوں کے گریبان بآسانی پولیس کی دسترس میں آ جاتے، لہذا نچلی سطح پر سارا لین دین انہی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ لوگ شہر میں قائم چند بڑے مراکز سے واقف تھے اور اپنی ضرورت کی جملہ منشیات ان مراکز سے تھوک داموں پر لے آتے تھے اور ان کی خوردہ فروخت سے باری انتظامی اخراجات کے علاوہ خطیر منافع بھی کماتے تھے۔ ایکسائز محکمہ، پولیس یا کسی دوسری ایجنسی کی طرف سے کارروائی ہوتی تو یہی خود رو اڈے نشانہ بنتے اور بڑے لوگوں کا بھرم قائم رہتا۔ ان حالات میں اگر چھوٹے اڈوں کے مالکان مال کی فراہمی میں بے یقینی کی صورتحال کے پیش نظر کسی مال یا پارٹی سے متنفر ہو جاتے تو اس کے لیے مقامی بازار میں اپنا وجود برقرار رکھنا دشوار ہو جاتا تھا۔ اس خدشے کے پیش نظر ڈینی پریشان تھا۔ اس کا باعث ہیروئن بازار میں لے آنے کا حکم دینے کے بعد سے غائب تھا۔ پچھلا دن اس سے کسی رابطے کے بغیر گزرا تھا اور وہ دوسرا دن تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ ڈینی کو نہ اس کے کسی ٹھکانے کا علم تھا اور نہ وہ اس کی شخصیت سے واقف تھا جو اپنے طور پر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا۔ آخر شام کے 6 بجے فون کی گھنٹی بجی اور ڈینی نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ دوسری طرف سے وہی جانی پہچانی باری اور غنودہ آواز سنائی دی۔ خدا کا شکر ہے سر، ڈینی نے اطمینان کا اظہار گہرا سانس لے کر کہا۔ ہم بکھلائے ہوئے ہیں، شہر میں لوگ فوراً مال چاہتے ہیں۔ پچھلی بار کھلی چھوٹ تھی، اب ہم اپنے دام لیں گے۔ پہلی ڈلیوری کے ساتھ ہی اگلے دام بتا دیے گئے تھے۔ پارٹیاں اس پر آمادہ ہیں، بلکہ رقوم پیشگی دینے کو تیار ہیں۔ سیدھے گلشن اقبال چلے آؤ۔ خلاف معمول پہلی بار اسے کہیں پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ حسن اسکوائر دیکھا ہوا ہے تمہارا؟ یس سر۔ اس بار طریقہ کار میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تم ٹیکسی سے پہنچو گے، چوراہا عبور کرتے ہی بائیں ہاتھ پر فلیٹوں کی طرف گھومنے والی سڑک کے کنارے 79 کے ماڈل کی سرخ کرولا کھڑی ہوگی۔ ڈرائیونگ سیٹ والا تمہارے بلیک گولڈ کہنے پر گرے ہاؤنڈز کا حوالہ دے گا، باقی باتیں وہی سمجھائے گا۔ کار کا نمبر کیا ہوگا سر؟ ڈینی نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ اسے بھول جاؤ، وہ کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، خشک لہجے میں کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ڈینی ریسیور کو ہاتھ میں لیے چند ثانیوں تک یوں گھورتا رہا جیسے اس میں سے کسی کے پار نکل پڑنے کی توقع ہو، پھر اسے آہستگی سے کریڈل پر ڈال دیا۔ وہ ایک پیر کرسی پر رکھ کر ہولے ہولے اپنی کھوپڑی سہلانے لگا۔ اس سے بیشتر باس سارے احکام اس کو اسی انداز میں دیا کرتا تھا جیسے وہ سب ڈینی کو خود کرنا ہو، مگر برسوں پہلے طے شدہ طریقہ کار کے تحت ڈینی گراتی ہوئی مخصوص آواز میں وہ ہدایت جہانگیر کو سنا کر مطمئن ہو جاتا تھا، مگر اس بار وہ کیا کرے؟ احکام پہلے کی طرح دیے گئے تھے۔ طریقہ کار میں تبدیلیوں کا بھی ذکر تھا، مگر وہ یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ وہ ہدایت اسے جہانگیر تک پہنچانی تھی یا خود ہی حسن اسکوائر کی طرف دوڑ لگانی تھی۔ وہ کئی منٹ تک سوچتا رہا، پھر اسی نتیجے پر پہنچا کہ اسے شک کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بدلے ہوئے حالات میں اگر وہ جہانگیر کو آگے کر دیتا تو شاید حقیقی معنوں میں اس کا ماتحت ہو کر رہ جاتا، کیونکہ جہانگیر اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی ہوا بھی نہ لگنے دیتا، اور پھر جہانگیر کے نئے طریقہ کار سے متعارف ہونے کے بعد باس بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ درمیان میں ڈینی کا رابطہ کیوں برقرار
رکھا جائے، جبکہ پچھلے برسوں میں اس دوہرے نظام کی افادیت کبھی سامنے نہیں آئی تھی۔ ڈینی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ حتی الامکان اندرونی داؤ پیچ سے واقف رہنا چاہتا تھا تاکہ برسوں کے خواب کی تکمیل کے راستے کی تلاش جاری رکھ سکے۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور جوتے پہن کر گھر سے نکل آیا۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ اور خان سامہ کے علاوہ صرف چوکیدار ہی تھا۔ ان تینوں نے اسے پیدل جاتے ہوئے بہت حیرت سے دیکھا کیونکہ وہ چہل قدمی تک کا عادی نہیں تھا۔ شہر کے اس پرسکون علاقے کی آبادی آسودہ حال لوگوں پر مشتمل تھی، اس لیے قرب و جوار کی ذیلی سڑکوں پر کسی ٹیکسی کے ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہاں سے حسن اسکوائر تک کا فاصلہ چند منٹ کا تھا، اس لیے وہ ٹہلتا ہوا کشمیر روڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیکسی ملنے کے چند منٹ بعد وہ حسن اسکوائر پر اتر چکا تھا۔ اس نے دو چوراہے سے ہی اس کار کا دھندلا سا خاکہ دیکھ لیا تھا جو طے شدہ مقام پر موجود تھی، مگر براہ راست ادھر جانے کی بجائے ڈینی پان والے کے کیبن کی طرف ہو لیا۔ سگریٹ کا نیا پیکٹ خرید کر وہ آگے بڑھا تو پارک کی ہوئی گاڑیوں کے درمیان کرسیاں ڈالے تین مسلح سپاہی نظر آئے جو فرصت کے چند خوشگوار لمحوں کی تلاش میں آئے ہوئے جوڑوں کی قانونی نگرانی پر مامور رہتے ہوئے غیر قانونی طور پر اپنی نگاہیں سینک رہے تھے۔ ڈینی اور آگے بڑھا تو اس کی آنکھوں پر پڑنے والی روشنیوں کا انعکاس پیچھے رہ گیا۔ اس نے اندھیرے میں ایک کنارے سے کھڑی ہوئی کار کے خد و خال پہچان لیے، وہ یقیناً 79 کی کرولا تھی۔ ڈینی بلا جھجک آگے بڑھتا چلا گیا۔ سرخ رنگ کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد رکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ 79 کی اس سرخ کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک قوی الجثہ شخص براجمان تھا۔ ڈینی اس کے قریب پہنچ کر کھلی ہوئی کھڑکی پر جھکا اور اس شخص نے مشینی انداز میں گرے ہاؤنڈز کہہ کر کار کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ سامنے سے آ کر اسی سمت میں مڑنے والی ایک کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں ڈینی نے دیکھا کہ کرولا والا خطرناک چہرے کا مالک تھا۔ وہ گوم کا ڈرائیور کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا اور کار چند گز بڑھنے کے بعد یونیورسٹی روڈ پر مڑ گئی۔ ریلوے لائن عبور کرنے کے بعد کار داہنی طرف گھوم گئی۔ خطرناک صورت والے کی تمام تر توجہ سڑک پر مرکوز تھی اور ڈینی اپنی طرف سے گفتگو میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مبادا اس کی کوئی حرکت خطرناک صورت والے کے ذریعے باس کے علم میں آ کر اس کی ناپسندیدگی کا باعث بنے۔ کار تیزی سے دائیں بائیں گھومتی رہی، پھر ایک ایسے مکان کے سامنے رک گئی جو آبادی میں ہونے کے باوجود الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ 400 گز کے مکانات کی آخری قطار میں وہ سرے کا مکان تھا جس کے ایک طرف نیم پختہ سڑک تھی اور سامنے وسیع میدان پھیلا ہوا تھا جس کے ایک حصے میں تاریکی کے باوجود تاروں کی چھاؤں میں جھاڑیوں کے حیولے نظر آ رہے تھے۔ باقی حصہ شاید علاقے کے بے فکرے نوجوانوں نے صاف کر کے کھیلنے کے قابل بنا لیا تھا، لیکن ڈینی کے لیے اس میدان سے زیادہ وہ مکان اہم تھا۔ ڈینی عرصہ دراز سے اپنے گمنام باس کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن اس کے نام و نشان تک سے بے خبر تھا۔ وہ مکان کوئی پہلا ٹھکانہ تھا جو باس کے حوالے سے اس کی نگاہوں میں آیا تھا۔ خطرناک صورت آدمی نے گاڑی سے اتر کر دروازہ لاک کر دیا۔ ڈینی نے بھی اس کی تقلید کی، پھر فاٹک کی ذیلی کھڑکی کھل گئی، اس میں سے ایک استخوانی چہرہ نمودار ہوا اور فوراً ہی غائب ہو گیا۔ وہ دونوں اس کھڑکی نما دروازے سے جھک کر گزر گئے۔ اندر ڈرائنگ روم میں مخالف سمت کے اندرونی دروازے سے تقریباً ان کے ساتھ ہی ایک حسین لیکن پختہ عمر کی عورت نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت نمایاں تھی۔ آج بغیر اطلاع کیسے آنا ہوا؟ عورت نے جس لب و لہجے میں خطرناک صورت والے سے سوال کیا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے مراسم خصوصی نوعیت کے حامل تھے۔ ذرا ایک کام سے آیا ہوں، خطرناک صورت والا بولا، تو اس کی آواز سن کر ڈینی کو مایوسی ہوئی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس پر اسرار باس کسی بھی مرحلے پر اتنا غیر محتاط نہیں ہو سکتا کہ براہ راست اس کے سامنے آ جائے۔ تم اندر جاؤ اور ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلوا دو۔ خطرناک صورت والا اس سے کہتے ہوئے ایک صوفے پر اس طرح بیٹھ گیا کہ بیک وقت ڈرائنگ روم کے دونوں دروازے اس کی نگاہ میں رہیں۔ عورت کے اندر چلے جانے کے بعد ڈینی بھی بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ کے لیے سکوت رہا، پھر خطرناک صورت والا ڈینی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان دنوں ٹیلی فون بہت زیادہ مخدوش ہو گیا ہے، بات کرتے کرتے درمیان میں کوئی اور لائن مل جاتی ہے، اس طرح اہم گفتگو کسی غیر متعلق آدمی تک بھی پہنچ سکتی ہے، اس لیے فوری طور پر فون کا استعمال ترک کر دیا گیا ہے۔ مجھے خود بھی پچھلے دنوں ایسا تجربہ ہو چکا ہے، ڈینی بولا۔ درمیان میں آنے والا اگر دخل اندازی کی بجائے خاموش رہے تو ساری گفتگو لفظ بے لفظ سن سکتا ہے۔ یہ کوئی عارضی خرابی نہیں ہے، خطرناک صورت والا اسے بتانے لگا۔ پچھلے دنوں لائنوں میں اضافہ کیا گیا ہے، شہر بھر میں کھدائیاں ہو رہی ہیں، ساری لائنیں گڈ مڈ ہو کر رہ گئی ہیں۔ یہ خرابی دور ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتی ہی جائے گی، تو پھر رابطے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ ٹرانسمیٹر۔ خطرناک صورت والے نے یہ کہتے ہوئے جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک مختصر سا جیبی ٹرانسمیٹر نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ڈینی نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پہلے کبھی
کبھی استعمال کیا ہے؟ اس نے سوال کیا، اور ڈینی نے صاف دلی سے اس معاملے میں اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ سرخ بٹن دبانے سے یہ آن ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سے آنے والا پیغام براہ راست سنا جا سکتا ہے، وہ ڈینی کو بتانے لگا۔ دندانے دار ناو کو گھما کر آواز میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف کا پیغام مکمل ہونے کے بعد سیاہ بٹن دبا کر جواب نشر کیا جا سکتا ہے، یعنی سیاہ بٹن دبانے کے بعد ہی یہ ٹرانسمیٹر بنتا ہے، ورنہ ریسیور رہتا ہے۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے، خطرناک صورت والا تحسین آمیز لہجے میں بولا۔ ایسے لاسلکی آلات یک طرفہ کام کرتے ہیں، اگر دونوں بیک وقت بولنا شروع کر دیں تو کوئی بھی دوسرے کی آواز نہ سن سکے گا۔ اس پر گفتگو کے لیے تمہارا شناختی کوڈ D1 ہوگا، اس پر میں کس سے رابطہ قائم کر سکوں گا؟ اس کا منہ بن گیا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، جس کے پاس ایسا ٹرانسمیٹر ہوگا اس سے تم بات کر سکو گے، کیونکہ یہ صرف ایک مخصوص فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ ڈینی خاموش رہا۔ کیسا عجیب اتفاق تھا کہ چند روز قبل اس نے جہانگیر کو مرعوب کرنے کے لیے جیوا ہاؤس میں ایک ٹرانسمیٹر چھپایا تھا، اور غالباً اسی وقت اس کا باس ترقی یافتہ مواصلاتی رابطے کو اپنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن ڈینی اس شخص پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ٹرانسمیٹر وغیرہ سے مانوس ہے۔ آج رات کے لیے پچھلے انتظامات برقرار رہیں گے، پھر تم لا تعلق ہو جاؤ گے۔ کس سے؟ ڈینی نے حیرت سے پوچھا۔ سوالات مت کرو، وہ شخص چڑ گیا۔ جتنا مجھے بتایا گیا ہے وہی دہرا رہا ہوں۔ پچھلے انتظامات کیا تھے یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ لا تعلق کس سے اختیار کرنی ہے یہ تمہیں خود سمجھ لینا چاہیے۔ آئندہ تم ہدایت ملے بغیر اس مکان کا رخ نہیں کرو گے، یہاں تمہیں ایک خاص مقصد سے لایا گیا ہے۔ اسی وقت عورت چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل اور وہ خاموش ہو گیا۔ وہ عورت اس قدر موقع شناس تھی کہ ٹرے میں صرف 2 پیالیاں لائی تھی اور ٹرے تپائی پر رکھنے کے بعد فوراً واپس چلی گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ چائے نوشی کے دوران میں غیر ارادی طور پر ڈینی سوال کر بیٹھا، اور جواب ملنے سے قبل ہی اسے خود بخود اپنی حماقت کا احساس ہو گیا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ خطرناک صورت والا اسے خوشگمناک نگاہوں سے گور رہا تھا۔ غیر ضروری سوالات کے بجائے اپنے کام سے کام رکھو، وہ گرایا۔ آئندہ اتفاقاً کہیں ٹکرا بھی گئے تو انجان بن کر قریب سے گزر جانا۔ ڈینی سر کو خفیف سی جنبش دے کر رہ گیا، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ چائے پینے کے بعد وہ شخص ڈینی کو ایک اندرونی کمرے میں لے گیا، جہاں ایک دیوار کے سہارے بڑی سی لکھنے کی میز پڑی ہوئی تھی اور 2 بڑی دیوار گیر الماریوں میں کھسکنے والے شیشوں کے پیچھے ضخیم کتابیں ترتیب سے سجی ہوئی تھیں۔ اس شخص نے میز کی دراز سے انک پیڈ اور ایک سفید کاغذ نکالا اور کاغذ کو میز کی سطح ہموار سطح پر پھیلا کر رومال سے صاف کرنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، اپنا کام کرتے کرتے اس نے ڈینی سے کہا، اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسی دراز سے گتے کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس میں سے طے ہو جانے والا پری فوکس کمپاؤنڈ لینس نکال کر کھول لیا، جو عموماً جوہری ہیرے اور دیگر قیمتی پتھروں کی تراش کے مشاہدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لینس کو کاغذ کے مختلف حصوں پر کھسکا کر اس سے آنکھ لگائے وہ کاغذ کی سطح کا جائزہ لیتا رہا، پھر مایوسانہ انداز میں کاغذ کو مروڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ دراز سے برآمد ہونے والے دوسرے کاغذ کا بھی یہی حشر ہوا۔ آخر اس نے دراز قرید کر آرٹ پیپر کا ایک ٹکڑا برآمد کیا اور اس کو باریک بینی سے جانچنے لگا۔ ڈینی اس وقت خود کو پرلے درجے کا احمق سمجھ رہا تھا۔ اس شخص نے ڈینی کو یوں نظر انداز کیا ہوا تھا جیسے اسے اپنے ساتھ وہاں لا کر وہ یکسر فراموش کر بیٹھا ہو۔ اس دوران میں اس کی حرکات و سکنات سے ڈینی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ مکان اس حد تک اس شخص کا دیکھا بالا تھا کہ وہ اس اندرونی کمرے کی رائٹنگ ٹیبل کی درازوں میں موجود رہنے والی چیزوں تک سے واقف تھا۔ گڈ، اب آ جاؤ تم۔ چند ثانیوں بعد خطرناک صورت والا اس کی طرف مڑا۔ ڈینی اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اسے بھی عدسے کے ذریعے کاغذ کی چکنی سطح پر کوئی نادیدہ تحریر پڑھنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن اس نے کالی سیاہی والا انک پیڈ ڈھکن ہٹا کر ڈینی کی طرف کھسکا دیا۔ اس کاغذ پر اپنا انگوٹھا لگا دو، خطرناک صورت والا کہہ رہا تھا۔ ذرا پیڈ سے اچھی طرح سیاہی لینا، مجھے بالکل بے داغ اور مکمل نشان چاہیے۔ اس نادر شاہی حکم پر ڈینی جلا گیا۔ اتنی چھان بین کے بعد ایک سادہ کاغذ پر اس کے انگوٹھے کا نشان لینے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اگر کوئی تحریر درکار ہے تو میں دستخط بھی کر سکتا ہوں، ڈینی نے اپنی کھوپڑی کو قابو میں رکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس نشان سے مجھے ایک صاف ستھری اور شارپ تصویر بنانی ہے۔ ڈینی نے داہنے انگوٹھے کو انک پیڈ کی نرم اور نم سطح پر دبانے کے بعد انگوٹھے کا نشان سفید کاغذ پر منتقل کر دیا۔ خطرناک صورت والے نے عدسے سے اس نشان کا جائزہ لیا، پھر بال پوائنٹ قلم سے نشان کے گرد دائرہ بنا کر باقی ماندہ کاغذ پر بے مقصد آڑی ترچھی لکیریں بنا دی۔ اب تو مطمئن ہو کہ یہ کاغذ کسی غلط مقصد کے لیے
استعمال نہیں ہو سکے گا۔ مطمئن پہلے بھی تھا، ڈینی بولا، بس یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ تم شاید مجھے جاہل مطلق سمجھ رہے ہو، اس لیے زبان کھولی تھی۔ اب تم میری گاڑی لے جاؤ۔ خطرناک صورت والے نے جیب سے چابی نکال کر ڈینی کی طرف بڑھا دی۔ کسی محفوظ مقام پر پچھلی نشست اور پشت گاہ کو ہٹا کر دیکھ لینا، کیا ہے اس میں؟ اضطراری طور پر پھر ایک سوال ڈینی کے منہ سے بہہ نکلا۔ میں خود لا علم ہوں۔ اس بار خطرناک صورت والا پرسکون تھا۔ وہ ڈینی کو پھاٹک تک چھوڑنے آیا۔ کشادہ اور سنسان سڑک پر آہستہ رفتار سے کار چلاتے ہوئے اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ مونو فریکوینسی ٹرانسمیٹر ملنے کے بعد اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تنظیم میں اس کا درجہ بڑھا دیا گیا ہو۔ ترقی کے اس احساس کے باوجود سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ اسے ترقی کی خبر شاید ایک معمولی آدمی کے ذریعے دی گئی تھی جسے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا جتنا بتایا گیا تھا۔ سربراہ تو اس کے سائے سے بھی وہ اب تک لا علم تھا۔ کسی معمولی مجرم کی طرح اس کے انگوٹھے کا نشان لیا گیا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی شناخت کے لیے اس کی 10 میں سے ایک انگلی کا نشان کافی ہوتا ہے۔ اسے لا تعلق ہونے کا مبہم سا حکم ملا تھا، مگر کس سے؟ اس باس کی ماتحتی میں تو اس کا تعلق بس اپنے 3 ساتھیوں سے تھا، یا پھر بازار کے 2 دلال اس سے مال لے جاتے تھے۔ جتنا سوچتا رہا یہی خیال مستحکم ہوتا چلا گیا کہ اسے رات گزارنے کے بعد جہانگیر، طارق اور نادر سے کنارہ کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے کوئی نئی ذمہ داری سونپی جانے والی تھی۔ ایسی صورت میں شاید مقامی دھندا براہ راست جہانگیر کی تحویل میں دے دیا جاتا۔ یہ خیال آتے ہی وہ چونک پڑا۔ اب تک جہانگیر اور باس کے درمیان وہ رابطے کا کام سر انجام دیتا رہا تھا اور اپنی شخصیت کو پس پردہ رکھتے ہوئے متعدد مواقع پر جہانگیر کو غیر ضروری لعن طعن کر چکا تھا، بلکہ اپنی مستقبل خوابوں کی تکمیل کی امید میں اس نے جہانگیر کو اسی طرح اپنی آواز کا قیدی بنانا چاہا تھا جس طرح وہ خود ایک غنودہ آواز کا اسیر تھا۔ اس کوشش میں وہ اس حد تک چلا گیا تھا کہ جیوا ہاؤس میں ٹرانسمیٹر چھپا کر خود ہی جہانگیر پر اس کا انکشاف کر دیا تھا۔ اس کی یہ حرکات باس کے احکام سے بالا تھیں۔ اگر جہانگیر براہ راست باس کا ماتحت ہو جاتا تو خدشہ تھا کہ کسی وقت ڈینی کی ان حرکات کا راز فاش ہو جاتا اور وہ لاکھ ہیلا جوئی کرتا باس کی نگاہوں میں اپنا برسوں کا بنا بنایا بھرم کھو بیٹھتا۔ پھر اچانک ایک ہولناک خیال نے اس کے ذہن میں سر ابھارا اور وہ پھریری لے کر رہ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ باس کو کسی طرح جیوا ہاؤس والے ڈرامے کی خبر مل گئی ہو اور اس نے کسی سزا سے پہلے اپنی آگاہی کی علامت کے طور پر وہ ٹرانسمیٹر اس تک پہنچایا ہو جو خطرناک صورت والے نے اسے دیا تھا۔ اس کے چہرے کے عضلات تان گئے اور زبان میں اینٹھن ہونے لگی۔ وہ لاکھ بے خوف اور بلند حوصلہ سہی، لیکن جانتا تھا کہ نادیدہ دشمن سے مقابلے میں کوئی صلاحیت کام نہیں آتی۔ اندھیرے میں کہیں سے بھی چلائی گئی ایک سچی گولی ہر بے جگر اور عالی حوصلہ کے سینے میں ایک بھیانک غار بنا سکتی تھی۔ غیر ارادی طور پر ایکسیلیٹر پر اس کے پاؤں کا دباؤ بڑھ گیا۔ عقبی نشست اور پشت گاہ میں چھپے ہوئے مال کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ ہیروئن ہوگی۔ کیا بدلا ہوا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ چارے کے طور پر کام شروع کر دے، کسی غیر معروف آدمی کی بجائے مقررہ ٹھکانوں سے پیکٹ جہانگیر تک پہنچاتا رہے؟ اگر بدلا ہوا طریقہ کار یہی تھا تو یہ ترقی کی بجائے تنزلی تھی۔ وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ جتنا سوچ رہا تھا آخری خیال ہی کرین قیاس معلوم ہوتا تھا۔ وہ ٹرانسمیٹر کسی سزا سے پہلے علامتی تنبیہ تھی اور یہ بھی سزا ہی تھی کہ اسے تنظیم اور فروخت کے اہم شعبے سے ہٹا کر مخصوص مال ڈھونے پر لگا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی کار جیوا ہاؤس کے راستے پر ڈال دی۔ شہر میں اس کے لیے وہی ایسا محفوظ ترین ٹھکانہ تھا جہاں وہ عقبی نشست اور پشت گاہ میں چھپے ہوئے مال کا جائزہ لے سکتا تھا اور ٹرانسمیٹر پر باس یا کسی اور سے رابطے کی کوشش بھی کر سکتا تھا تاکہ ذہن پر چھایا ہوا بوجھ ہلکا کر سکے۔ جیوا ہاؤس ایک خاصی پرانی عمارت تھی جو ایک وسیع خطہ زمین پر تعمیر تھی۔ اس کے سامنے کم از کم 1000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا سرسبز لان تھا جس میں دیواروں کے سہارے رنگ برنگے موسمی پھولوں کے تختے اگے ہوئے تھے۔ دونوں پہلوؤں پر احاطے کی دیواروں کے ساتھ ناریل اور آم کے بلند و بالا درخت اگے ہوئے تھے جن پر موسم میں کثرت سے پھل آتے تھے۔ ابتدا میں ان کا کام محدود تھا، لہذا بغیر کسی ٹھکانے کے چلتا رہا، مگر جب کام بڑھا اور وہ کوارٹرز اور کھولیوں سے اپنے مکانات میں منتقل ہوئے تو اپنی سرگرمیوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے انہیں شدت سے کسی محفوظ خفیہ اور محفوظ ٹھکانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس ضرورت کے اظہار پر باس نے خود ہی جیوا ہاؤس کی نشاندہی کی تھی۔ وہ عمارت کلفٹن کے ایک ایسے علاقے میں واقع تھی جہاں شاید ہی کوئی رہائشی پلاٹ خالی رہا ہو، مگر تعمیرات کے اس ہجوم میں وہاں بنا ہوا ہر مکان ایک تنہا اکائی کی طرح نظر آتا تھا۔ علاقے کے مکینوں کی مصروفیات بھی اس قدر ہمہ
گیر اور ان کی ذات کے خول میں سمٹی ہوئی تھی کہ آپس میں کوئی معاشرتی رابطہ نہیں تھا۔ لے دے کے ملازمین ہی اپنے کاموں سے فراغت پانے کے بعد کسی درخت کے سائے میں مل بیٹھتے تھے اور ان کے درمیان اپنے مالکان کی سرگرمیوں کے بارے میں پرجوش لیکن رازدارانہ تبادلہ خیال کا سلسلہ چھڑ جاتا تھا۔ ان دنوں وہ تینوں جائیدادوں کے خرید و فروخت کا کاروبار ترک کر چکے تھے، البتہ طارق بدستور وقت گزاری کے لیے اس کام سے چمٹا ہوا تھا۔ اس وجہ سے جیوا ہاؤس کو کرائے پر حاصل کرنے کی ذمہ داری اسی کے ساتھ ڈال دی گئی۔ چھان بین سے پتہ چلا کہ وہ عمارت سندھ کے ایک معزز زمیندار گھرانے کی ملکیت تھی، جس کے نوجوان آبائی پیشے کو اختیار کرنے کے بجائے یکے بعد دیگرے ترک وطن کر کے امریکہ جا بسے تھے اور وہاں خاصی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ جیوا ہاؤس پر مستقل تالا پڑا رہتا تھا۔ سال میں ایک آدھ بار گاؤں سے کوئی شہر آتا تو چند دنوں کے لیے اس کا تھوڑا سا حصہ آباد ہو جاتا، پھر وہی ویرانی اور اداسی چھا جاتی۔ ایسے میں طارق نے جیوا ہاؤس کے عمر رسیدہ قانونی مالک کا کھوج نکال کر اسے 2000 روپے ماہانہ کرائے کی پیشکش کی تو وہ بخوشی قبول کر لی گئی۔ بوڑھے زمیندار کا خیال تھا کہ عمارتیں آباد ہی اچھی رہتی ہیں، ان کے در و دیوار پر انسانی ہاتھ لگتے رہیں تو عمارت کا حسن برقرار رہتا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ ابتدا میں جیوا ہاؤس میں صرف ایک ملازم رکھا گیا جو کل وقتی چوکیدار کے ساتھ وہاں کا مالی بھی تھا۔ چند ہی ہفتوں میں جیوا ہاؤس کا زرد اور خزاں رسیدہ لان بہاروں کے رنگ بکھیرنے لگا۔ تیز ہوا کے ساتھ پختہ روش پر خزاں کے نوحے گنگنانے والے خشک پتے بھی مفقود ہو گئے، اور محض ایک آدمی کے قدموں کی برکت سے اس ویران عمارت میں جا بجا زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ مال پہنچانے والے جیوا ہاؤس ہی پہنچتے تھے اور جہانگیر وہاں سے ان سے نیا مال وصول کر کے پرانی کھیپ کی رقم ایک سیل بند بریف کیس میں انہیں دے دیتا تھا۔ مگر جب چرس کے بازار میں تیزی پیدا ہوئی تو ان کے پاس بڑی کھیپیں آنے لگیں۔ ایک لاٹ کئی دنوں کے لیے کافی ہوتی اور یہ ذخیرہ جیوا ہاؤس ہی میں محفوظ کیا جانے لگا۔ وہ چاروں وہاں آتے جاتے رہتے تھے مگر مالی نما چوکیدار ہر وقت وہیں رہتا تھا۔ اسی دوران میں جیوا ہاؤس میں چوری ہو گئی۔ عمارت اتنے بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی کہ اکیلے آدمی کے لیے اس کی چوکیداری ناممکن تھی۔ مالی اپنے عقبی کوارٹر میں تھا، سو رہا تھا، اور چور اگلے حصے کی ایک کھڑکی سے اندر گھس کر قیمتی کیسٹ پلیئر، ٹیلی ویژن، قیمتی غیر ملکی شراب کی بہت سی بوتلیں اور دیگر آرائشی اشیاء نکال لے گئے۔ وہ لوگ رپورٹ کرتے تو پولیس کے سوال جواب میں اپنے رازوں کی پردہ داری کا خوف تھا، خاموش رہتے تو چوروں کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ چور گیراج کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ چوری والی رات بھی وہاں 3 من سے زائد چرس موجود تھی جو ان کی سرگرمیوں کے راز فاش کرنے کے لیے کافی تھی۔ عمارت ایک فرضی نام سے حاصل کی گئی تھی، جہانگیر نے اسی نام سے رپورٹ درج کروا دی۔ وہ معاملہ ان کی توقع سے بڑھ کر سیدھا ثابت ہوا۔ علاقے کی اہمیت کے پیش نظر پولیس کی مستعدی تھی، یا ان کی خوش نصیبی کے اگلے ہی دن 2 چور گرفتار کر لیے گئے جو اسی علاقے کے چوکیدار ثابت ہوئے۔ تھانے میں مار پڑی تو انہوں نے بکھلا کر سب کچھ اگل دیا اور سارا مال برآمد کر لیا گیا، مگر وہ لوگ ہوشیار ہو گئے تھے۔ انہیں مکان میں ایسی اشیاء سے زیادہ فکر اپنے اسباب تجارت کی طرف سے لاحق تھی۔ باہمی مشورے سے فوری طور پر 2 بدنام گنڈوں کو تنخواہ دار بنا لیا گیا اور وہ اپنے غیر قانونی اسلحے سے لیس جیوا ہاؤس میں آ گئے۔ ان کا کام دن رات جیوا ہاؤس کی حفاظت کرنا تھا۔ بعد میں جہانگیر کو پتا چلا کہ چوروں کی گرفتاری پولیس کی مستعدی سے زیادہ چوروں کی شراب کی مرہون منت تھی۔ وہ شوقین چور خود بھی اپنی جسارت پر سہمے رہے، پھر دھکا دیا تو شراب پر منہ مار بیٹھے۔ وہ اپنے مالکان کے گھروں سے پھینکی جانے والی خالی بوتلوں کو ہمیشہ اشتیاق کی نگاہوں سے دیکھتے رہے تھے۔ 2-4 بوتلوں انہوں نے پاک کر کے اپنے مصرف میں بھی لی تھی، مگر بری ہوئی مہر بند بوتلیں دیکھنے کا وہ پہلا موقع تھا، لہذا ایک کوٹری کا دروازہ بند کر کے انہوں نے بوتل کھول لی۔ ان کی 10 پشتوں میں بھی کسی نے شراب نہیں چکھی تھی، مگر لال پری کا جادو دیکھتے رہے تھے جو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ پینے کا سلیقہ انہیں خاک نہیں تھا، بس گلاسوں میں انڈیل کر کچھ ملائے بغیر چڑھانے لگے اور آنن فانن میں پوری بوتل چوس گئے۔ اتنی شراب تو کسی ہاتھی کو بھی دیوانہ کر دینے کے لیے کافی ہوتی۔ وہ بیچارے کس گنتی میں تھے، بس آپس میں لڑ پڑے۔ لڑتے لڑتے کوٹری کا دروازہ توڑ کر باہر آ گئے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔